بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بعض دفعہ رجسٹری کروانا جو ہے وہ آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے، قانوناً جرم بھی بن سکتا ہے، اور آپ پر ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو سکتا ہے اور آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پلاٹ دیکھا، کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا پلاٹ ہے، اس نے آپ کو فرد لا کر دی، آپ نے پٹواری کے پاس گئے، آپ نے اس بندے کو کہا جی دیکھے یہ بندہ مالک ہے، اس نے کہا جی مالک ہے، تو آپ نے جو ہے اس پلاٹ کا حدود اربا لکھوا کر رجسٹری کروا لی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ایک غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا، وہ آگے بتاتا ہوں کیا غلطی ہوئی۔ تو رجسٹری ہو جانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ پلاٹ تو پہلے سے سیل ہو چکا ہے، اسی بندے نے کسی اور کو کیا ہوا ہے، یا اس کے کھاتہ شریک نے جو ہے وہ کسی اور کو سیل کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس رجسٹری بھی موجود ہے، انتقال بھی موجود ہے، اور اس پلاٹ کا حدود اربا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا، پلاٹ خریدنے والا بھی جو ہے مجرم ہے، اور پلاٹ سیل کرنے والا بھی مجرم ہے۔ خریدار جو ہے اس لیے مجرم ہے، نمبر ایک تو اس نے کوتاہی کی، اور نمبر دو اس لیے کہ وہ اس پلاٹ کی رجسٹری کروا رہا ہے جس کی پہلے سے رجسٹری جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور بیچنے والا جو ہے وہ بھی مجرم ہے۔ کبھی کبھار وہ وہی پلاٹ اس نے پہلے بیچا ہوتا ہے، اس صورت میں مجرم ہے، اور کبھی کبھار وہ کسی دوسرے کے پلاٹ کا حدود اربا لکھ کر رجسٹری کر کے دے رہا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ مجرم ہے۔ یاد رکھیں، ایک رقبے کی جو پہلی رجسٹری ہے وہ بندہ مالک بھی ہو اور اس نے رجسٹری بھی کر کے دی ہو، وہ صحیح گنی جاتی ہے۔ اسی جگہ کی دوسری رجسٹری جو ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ یعنی ایک بندہ مالک ہے، اس نے ایک پلاٹ پہلے سیل کر دیا، اس کی رجسٹری انتقال کر دی، بعد میں اسی جگہ کی جو ہے کسی دوسرے بندے کو رجسٹری کر کے دی، تو دوسری رجسٹری جو ہے وہ غلط ہوگی، پہلی رجسٹری کی جو ہے وہ ویلیو زیادہ ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ غلطی کہاں پر کی وہ یہ سمجھیں۔ آپ جب پٹواری کے پاس گئے تھے نا، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بندہ مالک ہے، اس نے کہا تھا جی مالک ہے۔ اب یہ مالک اس رقبے میں کہاں پر تھا، یہ نمبر اس کے گلیوں میں پڑے تھے، فرنٹ پہ پڑے تھے، بیک پہ پڑے تھے، یہ آپ نے تصدیق نہیں کروائی، اس کے رقبے کی چھانٹ نہیں کروائی، اور جو موقع ہے ٹھیک ہے جی اس کا جو ہے آپ نے وزٹ نہیں کروایا۔ تو اس کے لیے اب اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس پریشانی سے بچنا کیسے ہے، تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب اس نے فرد آپ کی بات طے ہو گئی، آپ نے تھوڑا بہت 10 20 50 ہزار ٹوکن کر دیا، اس نے آپ کو فرد دی، فرد برائے ملکیت، تو فرد برائے ملکیت لے کر اس کی ایک فوٹو کاپی آپ نے کروانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو متعلقہ تحصیلدار صاحب ہیں ان کو ایک درخواست دینی ہے، با خدمت جناب تحصیلدار صاحب، اور عنوان جو ہے آپ نے دینا ہے کہ تصدیق برائے موقع ملکیت فلاں آدمی، یعنی کہ جس میں آگے آپ نے تفصیل میں لکھنا ہے کہ سائل جو ہے وہ یہ رقبہ خریدنا چاہ رہا ہے، یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو سر برائے مہربانی موقع کا وزٹ کروا کر جو ہے وہ تصدیق کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی جائے کہ یہ بندہ جو میں پلاٹ خرید رہا ہوں اسی پلاٹ کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر تو وہ اس کے نمبر گلیوں کے ہوئے تو وہ بھی آپ پہ واضح ہو جائیں گے، اگر وہ پلاٹ اس کا ہوا تو پھر بھی واضح ہو جائے گا، اور اگر اس کا نہیں ہوا تو پھر بھی واضح ہو جائے گا۔ جب پٹواری رپورٹ کرے گا تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک سادہ سا طریقہ کار ہے، آپ نے جب بھی رقبہ خریدنا ہے، آپ اگر تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پلاٹ اسی بندے کا ہے یا نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ کوئی کوٹھی خرید رہے ہیں اور اس بندے نے کوئی جعلی رجسٹری بھی تیار کی ہوئی ہے اور آگے آپ کو اس رجسٹری پر سیل بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس رجسٹری کی کاپی لے کر بھی آپ یہی عمل کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ادھر کرایہ دار ہو یا اس نے وہ کوٹھی گروی لی ہو، تو آپ نے کوٹھی مکان بھی ہو سکتا ہے، تو کسی قسم کی بھی پراپرٹی ہے، آپ نے پہلے جو ہے ایک درخواست تحصیلدار کے نام دے کر تصدیق برائے موقع ملکیت فلاں آدمی خیبر کھتوری فلاں میں، اس کا جو ہے آگے پوری تفصیل میں نے بتا دیا، اس طریقے سے چیک کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فرار نہ ہو، ایسا نہ ہو آپ پیسے بھی ادا کر دیں اور بعد میں تھانے میں بھی آپ ذلیل ہوتے پھریں اور جو ہے وہ عدالتوں کے چکر بھی آپ کاٹتے پھریں۔ ایسے بہت سے کالیں آتی ہیں، لوگوں کا 2 کروڑ روپیہ 1.5 کروڑ روپیہ 50 لاکھ 70 لاکھ روپیہ بھی ڈوب جاتا ہے، الٹا ان پر ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے اور وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چھوٹی سی کاہلی اور سستی کرتے ہیں، تو یہ آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ اگر آپ اس بندے کو نہیں جانتے اور آپ کو تصدیق نہیں ہے، آپ کو رقبہ خریدنے کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔